السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سرزمین اندلس جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، کسی زمانے میں علم و عمل کا گہوارہ تھی۔ اس سرزمین نے بڑے بڑے محدث، مفسر، فقیہ، مورخ اور فلسفی اور سائنسدان پیدا کیے۔ تیسری صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث بقی بن مخلد گزرے ہیں، جن کا مشہور محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف محدث ہی نہیں بلکہ زاہد، شب زندہ دار اور نہایت مستجاب الدعوات بھی تھے۔ ان کی استجابات دعا کے بہت سے واقعات مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا ایک واقعہ اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو فرنگیوں نے قید کر رکھا ہے اور فدیے کے بغیر وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس کی جدائی سے میں رات بھر جاگتی رہتی ہوں اور میرا دن کا سکون اور رات کا آرام غارت یعنی ختم ہو چکا ہے۔ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک چھوٹے سے مکان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے وہ مکان فروخت کر دینا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کر سکوں اور اسے فرنگیوں کی قید سے چھڑا سکوں۔ آپ ایک بزرگ ہیں، آپ کسی سے فرما دیجئے کہ وہ میرا مکان خرید لے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی نے اس عورت کی یہ آہو زاری اور فریاد سنی اور پھر فرمانے لگے، تم جاؤ، میں اس بارے میں غور و خوض کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مراقبے میں بیٹھ گئے اور اس عورت کے بیٹے کی رہائی کے لیے بارگاہ الوہیت میں دعا گو ہوئے۔ اس واقعے کو کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ عورت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس دفعہ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ آتے ہی حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی سے کہنے لگی، حضرت، میرا بیٹا فرنگیوں کی قید سے رہا ہو کر آ گیا ہے۔ لیکن اس سے سنیے کہ اس کے ساتھ کیسا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی نے اس لڑکے سے واقعہ پوچھا تو وہ کہنے لگا، مجھے گرفتاری کے بعد بادشاہ کے ان قیدیوں میں شامل کر دیا گیا تھا جو پابائے زنجیر بادشاہ افرنگ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک روز میں اپنی بیگار کی خدمت انجام دینے کے لیے جا رہا تھا کہ چلتے چلتے میرے پاؤں کی زنجیر اچانک ٹوٹ کر گر پڑی۔ میری نگرانی پر جو سپاہی متعین تھے وہ مجھے گالیاں دینے لگے کہ تم نے اپنے پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ زنجیر اپنے پاؤں سے میں نے خود نکالی ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی۔ چنانچہ انہوں نے لوہار کو بلا کر وہ زنجیر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دی اور اب کی دفعہ پہلے سے مضبوط ریورس لگائے، لیکن جب میں اٹھ کر چلنے لگا تو وہ زنجیر پھر خود بخود گر پڑی۔ انہوں نے پھر وہ زنجیر لگائی، لیکن جو ہی میں اٹھ کر چلنے لگا تو وہ زنجیر ٹوٹ کر پھر گر گئی۔ نگران بہت حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ بات بڑے افسروں تک جا پہنچی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے راہبوں اور پادریوں سے رابطہ کیا اور ان سے اس کی اصل وجہ پوچھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کی ماں زندہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے یہ زنجیر اس کے پاؤں سے گرتی جا رہی ہے۔ راہبوں نے متعلقہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے۔ کارکنان حکومت نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں وہاں سے پیادہ اسلامی مملکت میں داخل ہو کر گھر آ گیا۔ حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی
انہوں نے اس لڑکے سے زنجیر گرنے کا دن اور وقت پوچھا تو یہ وہی دن اور وقت تھا جب حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی اس لڑکے کے لیے بارگاہ الوحیت میں دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ والوں سے لازمی دعائیں کیا کروائیں۔ 8ویں صدی ہجری میں تاتاری قبائل چنگیز خان کی زیر قیادت ملکوں اور شہروں کو زیر و زبر کرتے ہوئے اسلامی دنیا میں داخل ہوئے اور بغداد کی عظیم مسلم سلطنت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان وسط ایشیا سے 1216 میں 60,000 وحشی انسانوں کو لے کر نکلا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور تیر و تلوار لیے ہوئے آبادیوں پر ٹوٹ پڑے اور تمام تمدنی نشانات کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ عراق، ایران اور ترکستان ان کے قدموں کے نیچے زیر و زبر ہو گئے، جہاں اس وقت کی طاقتور ترین سلطنت قائم تھی۔ سارے عالم اسلام پر دہشت و وحشت کا سناٹا چھا گیا۔ 1353 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی سرکردگی میں یہ طوفان دوبارہ اٹھا اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی تہس نہس کر ڈالا جو عظیم مسلم خلافت کی بربادی کے بعد ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم عصر مورخ علامہ ابن اسیر کے الفاظ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ آدم سے لے کر اب تک کوئی حادثہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو اس کا کہنا غلط نہ ہوگا۔ ایک مغربی مورخ کے نزدیک یہ واقعہ اس قدر ہولناک تھا کہ اس کے قلم سے یہ الفاظ نکلے کہ آسمان نے زمین پر گر کر تمام چیزوں کو مٹا دیا۔ اس نازک وقت میں اسلام کی دعوتی قوت ہی تھی جس نے تاتاریوں کے نہ رکنے والے سیلاب سے اسلام کو بچایا۔ تاتاری اپنی مفتور رعایا کے ذریعے اسلام سے متعارف ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اسلام نے انہیں فتح کر لیا اور ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے دشمن اسلام کے پاسباں بن گئے۔ گویا پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چنانچہ ایک عیسائی مورخ فلپہٹی نے لکھا ہے کہ مشرق میں وحشی منگولوں کے تیر اندازوں کی یلغار اور مغرب میں زرہ پوش صلیبی سرداروں کے درمیان 13ویں صدی عیسوی کے ابتدائی حصے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر اسی صدی کے آخری حصے میں صورتحال کس قدر مختلف ہو چکی تھی۔ آخری صلیبی اس وقت سمندر میں دھکیلا جا چکا تھا۔ 11 تاتاری خانوں میں سے 7ویں خان نے، جن میں سے اکثر و بیشتر کے یہاں عیسائی بیویاں تھیں اور وہ عیسائیت کی طرف مائل تھے، بالآخر اسلام کو سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی یہ کیسی شاندار فتح تھی! بالکل سلجوقوں کے معاملے کی طرح مسلمانوں کے مذہب نے وہاں کامیابی حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے۔ ہلاکو کے ہاتھوں اسلامی تہذیب کی بے رحمانہ تباہی کے بعد نصف صدی سے بھی کم مدت میں اس کا پوتا غازان مسلمان ہو کر اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اور قوت خرچ کر رہا تھا۔ ایسا ہی مشہور مستشرق پروفیسر آلنڈ نے لکھا کہ اگرچہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت ٹوٹ گئی اور اسلام کی سیاسی قوت کم ہو گئی، لیکن اس کی روحانی فتوحات بغیر وقفہ کے جاری رہی۔ اسی طرح اس نے اور بہت کچھ لکھا۔ تاتاریوں کا یہ قیامت خیز واقعہ امام تقی الدین تیمیہ کے زمانے میں ہوا۔ اسلام کی عظمت کو تباہ و برباد ہوتا دیکھ کر انہیں جوش آیا اور وہ ایک مجاہدانہ جذبے کے ساتھ اٹھے اور شام و مصر کے مسلمانوں کو یہ نعرہ دیا کہ جنگ کا علاج جنگ ہے، الحرب انقال الحرب، لیکن وہ اس نعرے سے تاتاریوں کی فوجی قوت کو ختم نہ کر سکے۔ اس وقت اسلام کی دعوتی قوت ظاہر ہوئی اور اس نے تاتاریوں کے مسئلے کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان کو اسی اسلام کا خادم بنا دیا جس کو بیخوبند سے اکھاڑنے کے لیے وہ قسمیں کھا چکے تھے۔
چغتائی مملکت کے زوال کے بعد کاشغر کے جس پہلے مسلمان حکمران نے ایک الگ مملکت قائم کی، تاریخ میں اس کا نام تغلق تیمور خان ہے۔ اس نے بخارا کے ایک بزرگ شیخ جمال الدین کی دعوت و تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا۔ روایات میں ہے کہ یہ شیخ چند مسافروں کے ساتھ نادانستہ طور پر تغلق تیمور کی چراگاہ میں داخل ہو گیا اور خان نے حکم دیا کہ اس کی مشکیں باندھ کر اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب انہیں حاضر کیا گیا تو تغلق خان نے ان سے غضبناک ہو کر پوچھا کہ تم لوگوں نے ہمارے شکار میں خلل ڈالنے کی کیسے جرت کی؟ شیخ جمال الدین نے جواب دیا کہ ہم بالکل اجنبی ہیں اور اس بات سے مطلق ناآشنا ہیں کہ ہم ایک ممنوع قطع زمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب تغلق خان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں تو اس نے کہا کہ ایک ایرانی سے تو ایک کتا بھی بہتر ہوتا ہے۔ شیخ جمال الدین نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے، اگر ہم دین برحق پر نہ ہوتے تو اس صورت میں ہم یقیناً کتوں سے بھی بدتر تھے۔ شیخ کے اس جواب سے خان پر بہت اثر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جب ہم شکار سے واپس آئیں تو اس جرت مند ایرانی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ خان نے شیخ کو الگ لے جا کر پوچھا کہ دین برحق کیا شے ہے اور اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہ سن کر شیخ نے اسلام کے عقائد ایسے دینی ولولے سے بیان کیے کہ تغلق خان کا دل جو پتھر کی طرح سخت تھا موم کی مانند پگھل گیا۔ پھر شیخ نے حالت کفر کا ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ خان کو اپنے گمراہ اور بے بصیرت ہونے کا مکمل یقین ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت دین اسلام کا اظہار کروں تو اپنی رعایا کو رائے راست پر نہ لا سکوں گا، لہذا تم ابھی صبر و تحمل سے کام لو۔ جب میں اپنے باپ دادا کی سلطنت کا مالک بنوں تو اس وقت میرے پاس پھر آنا۔ اسی زمانہ میں چغتائی سلطنت پارا پارا ہو کر چند چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور کئی برسوں کے بعد تغلق خان تمام سلطنت کو اکٹھا کرنے اور اس پر اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اسی اثنا میں شیخ جمال الدین اپنے ملک کو واپس جا چکے تھے۔ وطن پہنچ کر وہ سخت بیمار ہو گئے اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشید الدین بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ تغلق تیمور ایک روز بڑا بادشاہ بننے والا ہے، اس وقت اس کے پاس ضرور جانا اور اس کو میرا سلام پہنچانا اور اسے بے خوف و خطر وہ وعدہ یاد دلانا جو اس نے مجھ سے کیا تھا۔ چند سالوں کے بعد جب تغلق تیمور اپنے باپ دادا کے تاج و تخت کا وارث بنا تو رشید الدین اپنے باپ شیخ جمال الدین کی وصیت کے مطابق تغلق خان کے لشکر میں جا پہنچا، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ خان کے دربار میں باریاب نہ ہو سکا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے یہ تدبیر کی کہ ایک روز صبح سویرے اس نے خان کے خیمے کے پاس اذان کہنی شروع کر دی۔ جب اس طرح تغلق خان کی نیند خراب ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر رشید کو اپنے پاس بلایا۔ رشید نے خان کے سامنے حاضر ہو کر اسے اپنے باپ کا پیغام پہنچایا۔ تغلق خان شیخ جمال الدین سے اپنا وعدہ بھولا نہیں تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ جب سے میں تخت پر بیٹھا ہوں جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ میرے کوزے ذہن میں محفوظ تھا، لیکن جس شخص سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ میرے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ وہ پھر کبھی نہیں آیا۔ بہرحال اب میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے بعد تغلق خان نے کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہوا اور بقول ابو الغازی اس صبح آفتاب اقبال نے توفیق الہی کے افق سے طلوع کیا اور کفر کی شب و جود کافور ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ تبلیغ اسلام کے لیے مغل شہزادوں سے فردن فردن گفتگو کرنی چاہیے۔ جو لوگ اسلام قبول کریں تو یہ بات ان کے حق میں اچھی ہوگی۔ جس شخص سے سب سے پہلے پوچھا گیا وہ امیر تغلق تھا۔ خان نے اس سے پوچھا کیا تم اسلام قبول کرے گے؟ اس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا
کہ 3 سال ہوئے جب کاشغر کے چند مقدس لوگوں نے میرے سامنے اسلام کی تبلیغ کی تھی، اور اس سے متاثر ہو کر میں دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا، لیکن آپ کے خوف سے میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ سن کر تغلق خان اٹھا اور اس کو گلے لگا لیا، اور پھر تینوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے انہوں نے سب شہزادوں سے یکے بعد دیگرے گفتگو کی، اور سب نے اسلام قبول کر لیا سوائے ایک شخص کے جس کا نام جراس تھا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ شیخ اور اس کے ملازمین کے مابین زور آزمائی کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اس کا ملازم ایک بڑا قداور کافر تھا، وہ اس قدر طاقتور تھا کہ 2 سال کے اونٹ کو اٹھا سکتا تھا۔ شیخ رشید الدین نے اس مقابلے کو منظور کر لیا اور اس سے کہا کہ اگر میں تمہارے ملازم کو گرا نہ سکا تو میں تمہیں مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ مغل لوگ مشرف با اسلام ہوں تو وہ مجھے بے شک اس آدمی کو مغلوب کرنے کے لیے کافی طاقت بخشے گا۔ تغلق خان اور دوسرے مسلمانوں نے شیخ رشید الدین کو سمجھانے اور باز رکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن شیخ اپنے ارادے میں پختہ رہے۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ایک انبوا کثیر اکٹھا ہو گیا، یعنی بہت سارے لوگ، اور اس کافر ملازم کو مقابلے کے لیے اندر لے آئے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ملازم جس سے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا بڑے پرغرور انداز میں آگے بڑھا۔ شیخ اس کے سامنے بہت چھوٹا اور کمزور دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ ایک دوسرے کو گھونسے مارنے لگے تو شیخ نے اس ملازم کے سینے پر اس زور سے ضرب لگائی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اٹھا اور شیخ رشید الدین کے قدموں میں گر کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ لوگوں نے آفرین اور ستائش کے نعرے بلند کیے، اور اس روز 1,60,000 تاتاریوں نے اپنے سروں کی بودیاں کٹوا دی اور مسلمان ہو گئے۔ خان کا ختنہ ہوا اور نور اسلام کی برکت سے تاریکیاں دور ہو گئی۔ اس وقت سے اسلام ان تمام شہزادوں میں مضبوطی سے قائم ہو گیا جو چغتائی خان کے جانشینوں کے زیر نگین تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا، ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔